کہ ہم اپنی زندگی کو معیاری زندگی بنائیں. سب سے زیادہ رونا اس بات کا ہے کہ حالات سازگار نہیں، لیکن سب سے بڑا نقصان جو خود ہم لوگ اپنے گھر کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر، اپنے فیملیز کے اندر دیکھ رہے ہیں. بڑی دقتیں محسوس ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں دیکھ کر کہ کس طرف حالات جا رہے ہیں. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث ہوئے. ان کی زندگی کا معیار کیا بتا رہا تھا؟ نبوت تو 40 سال کی عمر میں ملی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، لیکن 40 سال سے پہلے کا حال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا تھا کہ جس کی وجہ سے سب لوگ ان کو ماننے کے لیے تیار تھے. عجیب بات تھی کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں جا رہے ہیں، مراقبہ کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ کوئی کہہ رہا ہے کہ بھائی ملت ابراہیمی پر عمل کر رہے ہیں. کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. کسی نے کہا عیسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کسی نے کہا موسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر عمل کر رہے ہیں. میرے ذہن سے نام نکل رہا ہے کہ ایک کتاب کے اندر تذکرہ ہے کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں جا کے کرتے کیا تھے. سمجھنے والی بات ہے، غار میں کرتے کیا تھے؟ بھائی ایک دن کی بات ہو تو سمجھ میں آتی، 2 دن کی بات ہو تو سمجھ میں آتی. بھائی آپ عمل کرو گے تو کتنا عمل کرو گے؟ نماز پڑھو گے تو کتنی دیر تک نماز پڑھو گے؟ بھائی 4 گھنٹے نماز پڑھی سستی تو آ جائے گی. عمل کرو گے تو کتنا عبادت کرو گے؟ لیکن انہوں نے اپنی کتاب میں بہت پتے کی بات لکھی ہے. میرے ذہن سے نام نکل رہا ہے، میں کبھی یاد آئے گا تو انشاءاللہ بیچ میں بھی تذکرہ کر دوں گا یا تو بعد میں کبھی تذکرہ کر دوں گا. انہوں نے بہت پتے کی بات لکھی. جب اس کا تذکرہ کرنے لگے اور غار میں جا کر اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے کیا تھے اس کے بارے میں تذکرہ کیا کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں جا کر، اس کو پہلے میں مثال دوں تاکہ جلدی سمجھ میں آ جائے. مثال سے سمجھیے کہ میرے یہاں ایک طالب علم تھے، چھوٹا تھا، بچہ تھا. اس کی عمر تقریباً 14 یا 15 سال کی عمر تھی. درسگاہ کے اندر درجہ فارسی کے اندر تھا. میں کتاب پڑھا رہا تھا، اچانک کہ ان کے گھر سے فون آیا کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا. خیر ماں کا انتقال اسی کو معلوم جس کے بچے کا ماں کا انتقال ہو جائے، گھر سے افراد کا انتقال ہو جائے. مجھے کہا گیا کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، آپ اس بچے کو نہ بتائیے گا کہ ان کی ماں کا انتقال ہو گیا. میں نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ بچے کی ماں کا انتقال ہو اور بچے کو نہ بتایا جائے؟ میں نے کہا تو یہ ہو نہیں سکتا ہے، بچے کو تو مجھے بتانا پڑے گا. تو کہا کہ نا حضرت آپ میرے بچے کو نہ بتانا. میں نے کہا دیکھو بچوں کو آپ یہ نہ کہیں، بچوں کو بولے کہ وہ تعلیم چھوڑ دے گا. میں نے کہا نہیں انشاءاللہ تعلیم نہیں چھوڑے گا، میں سمجھاؤں گا اس کو. کہا کہ آپ سمجھائیے تاکہ تعلیم نہ چھوڑ. میں بس بچے کے پاس، بلکہ طلبہ سب بیٹھے تھے اور کتاب کھلی تھی، اور کھلی کتاب کے درمیان میں نے اچانک سمجھانا شروع کیا کہ ہمارا تعلیم کتنی ضروری ہے، علم کتنا ضروری ہے. علم کے اوپر مستقل میں نے کئی واقعات لا کر سمجھانے کی کوشش کی، اور اس انداز میں نے سمجھایا کہ بچے کے اندر جان پھونک دی. اور بچے کو میں نے اسی انداز میں پوچھا کہ میں نے کہا آپ کے اوپر کوئی حالات آئیں گے، مصیبت آئے گی، آپ لوگ تیار ہیں؟ علم کو نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ؟ بچوں نے کہا انشاءاللہ نہیں چھوڑیں گے. اب مجھے تو ضرورت تھی، مجھے اس بچے کو بتانا تھا. میں نے کہا بالکل آپ نہیں چھوڑو گے؟ کہا بالکل نہیں.
میں نے کہا پھر پوچھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ تیار حالات کے اندر بھی گھر کے واقعات آ جائے، ماں باپ کا انتقال ہو جائے، چیزیں ہو جائے، علم نہیں چھوڑیں گے؟ بولے نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ اب میں نے اچھی طرح پوری بات سمجھا دی۔ سمجھانے کے بعد اچانک میں نے دھیرے سے یہ بات کہی، میں نے کہا کہ یہ بچہ جو بیٹھا ہے انشاءاللہ میں ان کی ماں کی طرح جب بھی ضرورت ہو، لیکن مجھے ایک بات بتانی ہے، یہ ہے کہ آپ کی امی کا انتقال ہو گیا، بس یہ سننا تھا۔ اللہ اکبر، ایسا رویا ایسا رویا ایسا رویا۔ ظاہر سی بات ہے اس نے نیت کی، لیکن بچہ تو بچہ ہے نا، ایسا اس کا دل ٹوٹا۔ کتاب رکھی، کتاب گیلی ہو گئی، لیکن اسے کوئی ہوش نہیں، کیونکہ ماں کا جانا، اس بچے کو پوچھو جس کی ماں کا انتقال ہوا۔ ہم اتنے بڑے ہونے کے بعد مجھے جب یہ خبر دی گئی، میں صبح سو رہا تھا، مجھے یہ اطلاع دی گئی کہ تمہاری ماں کا انتقال ہوا، میری کیفیت ہی بدل گئی۔ اس بچے کی کیفیت کتنی بدلی ہوگی؟ وہ بچے کی کیفیت بدل گئی، بہت رویا، یہاں تک کہ حال یہ ہو گیا اس بچے کا کہ گھر میں جاتا تھا، وہاں پر کھانے جاتا تھا تو کھانا اس کو دل نہیں لگتا تھا، لقمہ اٹھاتا تھا پھر رکھ دیتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے ماں کا انتقال ہوا، وہ بہت ٹوٹ پھوٹ کے روتا تھا، سونے جاتا تھا رات بھر سوتا نہیں تھا، کبھی چوک کر۔ میں نے بعض طلباء کو کہا کہ دیکھو بچے کی، آپ اس بچے کا خیال رکھنا، اس کو کھانا پیش کریں، چیزیں پیش کریں اور سونے کے اندر اس کا خیال رکھیں۔ اس نے کہا، بچوں نے کہا کہ حضرت کیا بتائیں، اس کا حال تو یہ ہے کہ جب بھی ہم اس کے سامنے جاتے ہیں اس کو بولتے ہیں کھانے کے بارے میں، چیزوں کے بارے میں، لیکن اس کی کیفیت ہی عجیب ہے، وہ روتا ہی رہتا ہے۔ اور ماں کا انتقال ہوا کیوں نہیں روتا؟ تو ایک بچہ جس کی ماں کا انتقال ہو گیا اور اس کی کیفیت کیسی ہو گئی؟ آپ ذرا سوچیں، اس کی کیفیت یہ ہو گئی کہ کھانا سامنے رکھا، کھانا اچھا لگ رہا ہے، پانی سامنے، پانی اچھا لگ رہا ہے، نیند کے لیے جا رہا ہے، بستر رکھا ہے لیکن بستر اچھا لگ رہا ہے۔ کیوں؟ اس کے سامنے جو نقشہ چھایا ہوا، کس چیز کا نقشہ چھایا ہوا ہے؟ ذرا زور سے بولو۔ والدہ کا نقشہ چھایا ہوا ہے، اور ایسا جامع نقشہ چھایا ہوا ہے کہ اس کی کیفیت وہاں سے ہٹ نہیں گئی۔ اب اس مثال سے آپ سمجھتے چلے جاؤ گے۔ مکہ المکرمہ کا حال یہ تھا کہ ایک غلام کو سامنے کھڑا رکھا، اس کی آنکھ کی پتلی پر تیر کا نشان لیا اور تیر گیا اور اس کی آنکھ کی پتلی میں گھس گیا، اور وہ غلام بیچارہ روتا رہا، بلبلاتا رہا، چیختا رہا، چلاتا رہا، اس کو سننے والا نہیں تھا۔ بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا۔ نبی کریم جناب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں مبعوث ہوئے، اس کے بعد جب اس طرح کے واقعات دیکھے، اللہ کے رسول جناب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تو سینہ تھا، تڑپنے والے تھے۔ اب ایک بچہ جو اپنی ماں کے لیے اتنا روتا ہو، نبی علیہ السلام امت سے تو، بلکہ امت میں نہیں بول رہا، انسانیت سے تو اللہ کے رسول کا حال یہ تھا کہ جیسے بچہ ماں کے لیے اس طرح تڑپتا ہو، اللہ کے رسول اسی طرح انسانیت کے لیے تڑپتے تھے۔ جب یہ حالات اللہ کے رسول دیکھتے تھے کہ مکہ المکرمہ میں غلام کی آنکھ کی پتلی پر تیر کا نشان لیا اور اس طرح بلبلاتا رہا، بچیوں کو زندہ درگور کیا گیا، اور حالات عجیب سے عجیب تر مکہ المکرمہ کے، بلکہ میں مکہ المکرمہ نہیں کہہ رہا ہوں، آگے بڑھ کر کہہ رہا ہوں، ملکی حالات میرا نبی دیکھ رہا تھا۔ ملکی حالات جب دیکھ رہا ہے کہ اتنے ابتر سے ابتر حالات، اب نبی علیہ السلام کا وہی حال، جس طرح ایک بچے کا ماں کے لیے جس طرح کہ کھانا نہیں اچھا لگتا، پانی نہیں اچھا لگتا، اسی طرح نبی علیہ السلام غار میں تنہائی میں بیٹھ کر اسی طرح رویا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے، اے آسمان بنانے والے، زمین بنانے والے، انسانیت مر رہی، انسانیت مر رہی، انسانیت کے حالات دیکھ کر قرار نہیں آتی۔ جب یہ کیفیت بنی نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس طرح رونے والے بنے اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح انسانیت کے لیے نبی علیہ السلام تڑپتے تھے۔ ابھی تو نبوت ملی نہیں ہے، نبوت سے ملنے کا حال یہ ہے کہ اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تڑپ رہے ہیں۔ اتنا رونا، ظاہر سی بات ہے کہ ایک بچہ ماں کے لیے رو سکتا ہو، صبح اور شام اس کو ماں نظر آتی ہو، اور اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت سے اسی طرح حد درجہ محبت کرنے والے ہو، ان کا سینہ کیسا؟ اسی لیے تو حدیثوں میں بات میں ملتا ہے نا، جیسے ہانڈی، جس طرح ہانڈی ابلتی ہے، اس طرح کی کیفیت نبی علیہ السلام کے سینے سے آواز آیا کرتی تھی، اس طرح رویا کرتے تھے انسانیت کے لیے۔ ہم لوگ تو کہتے تھے کہ امت کے لیے رونا، لیکن وہ انسانیت کے لیے تڑپتے تھے۔ اتنا
اتنا روتے تھے اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی نبوت نہیں ملی اور غار میں جا کر رو رہے ہیں, پتہ نہیں, لیکن رونا عالیہ. اور اتنا تڑپے انسانیت کے لیے. اب میں نقل کر رہا ہوں, اچانک کے فرشتے آ گئے, جبرائیل آ گئے, کہا پڑھیے نہ کر مانا بھی کر اقرا مانا بھی کر اقرا مانا بھی کر. بار بار کہنے کے بعد ما انا بقاری ما انا بقاری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کرنے کے بعد پھر اس کے بعد بھیجا اور کہا کہ پڑھیے, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا. یہاں سے ایک نقطہ میں بتاتا ہوں, انشاءاللہ آپ کو کام آئے گا. یہ مستورات کا بیان, لیکن آپ لوگوں کو دیکھ کر میں یہ گفتگو کرتا چلا جا رہا ہوں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا 3 مرتبہ. یہاں سے ایک نقطہ نکلتا ہے کہ اگر کوئی انسان صحیح معنی میں کام کرتا ہے تو اسی کو اسی طرح تکلیف بار بار آئے گی. پھر ایک وقت وہ آئے گا کہ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ قرآن کریم کے لیے کھل گیا, اسی طرح ایک دن ہمارے لیے بھی کام پوری طرح کھل جائے گا انشاءاللہ. حالات اسی طرح آئیں گے, کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں کہ ایسی تکلیف کسی کو نہیں ہوگی جس طرح تکلیف جو مجھے بھیجنے میں ہوئی. کتابوں میں حدیث بات میں ملتا ہے. تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان صحیح معنی میں امت میں کام کرے گا, انسانیت کے لیے کام کرے گا, تو اسے اسی طرح حالات آنے والے ہیں. اور جب تکلیف آئے گی تو اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں, اس کا سینہ اسی طرح کھلنے والا ہے جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کھل گیا تھا. یہاں سے نقطہ نکلتا ہے. اور ایک نقطہ اور نکلتا ہے, سنیے. ایک نقطہ یہ نکلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار میں جا کر انسانیت کے لیے رو رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں. تو کون آ گیا؟ جبرائیل آ گئے. اسی طرح انسان اگر اللہ کے پاس جا کے تڑپتا رہے, روتا رہے, ہمارا ایک کام ہوتا ہے, کام تو خوب کرتے ہیں, رونا نہیں, تڑپنا نہیں, تنہائی نہیں ہے. جبکہ ہمارے اکابر علماء نے ہم جو دیکھا ہے وہ یہی دیکھا ہے کہ وہ لوگ جہاں کام کرتے تھے وہاں تنہائی میں کثرت سے رویا کرتے تھے. اس لیے طلبہ ہمارے پاس اکثر بیشتر اساتذہ اکثر آتے ہیں اور طلبہ کی شکایت نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت یہ ہے. میں نے کہا کہ طلبہ کے لیے آپ نے کتنا رویا ذرا بتاؤ. کون استاد ایسا ہے کہ جو طلبہ کے لیے روتا ہو؟ اگر روتا ہے تو تمہارا ڈانٹنا اپنی جگہ صحیح ہے. نہیں روتا ہے, آپ کتنے گھنٹے ان کے لیے روتے ہیں, کتنے گھنٹے ان کے لیے تڑپتے ہیں. اگر آپ اس طرح رونے والے, ایک گھنٹے رونے والے بنیں گے تو یاد رکھنا کہ امت کا, آپ کو طلبہ کا درد آ جائے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اس طرح تڑپتے تھے, اور اگر اسی طرح محنت کرنے والا, تنہائی میں بیٹھ کر انسانیت کے لیے اس طرح رونے والا, اپنے علاقے کے حالات کو دیکھ کر, ملک کے حالات کو دیکھ کر رونے والا بنے گا, تو اس کا سینہ محبت بھی پیدا ہوگی. وہ قوم سے جہاں جا کر نصیحت کرے گا وہاں اس کے لیے محبت پیدا کرے گا, وہ منافق نہیں کہے گا کسی کو. ورنہ ہمارا حال تو کیا ہے کہ ہم چلتے چلتے کسی کو منافق بنا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو اس کے لیے جنت بنا دی ہے اور جنت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ تیار ہے, لیکن ہم علماء بننے کے بعد منافق بنانے کے لیے تیار ہو گئے. اللہ اکبر کبیرہ. حال یہ ہو جاتا ہے. تو اس کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ تو بات ایک چلتے چلتے بیچ میں آ گئی تو میں نے اس کو نقل کر دیا. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں تنہائی میں بیٹھ کر زاروں قطار رونا چاہیے, اللہ کے سامنے مانگنا چاہیے, اللہ کے سامنے یہ کہنا چاہیے کہ اللہ امت کے حالات کس انداز کے حالات چل رہے ہیں, اور حالات پہ ہمیں کام کرنا ہے. اللہ انسانیت کے اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں رہنمائی اور رہبری کرنے والا, اور میرا سینہ وہ سینہ بنا, میرے دل میں وہ درد پیدا فرما, میرے سینے میں وہ درد پیدا فرما کہ میں امت کے لیے تڑپنے, انسانیت کے لیے تڑپنے والا بن جاؤں. حالات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ملک کے جس طرح مسائل چل رہے ہیں, تو جہاں ملک کے مسائل چل رہے ہیں وہاں پر اپنے علاقے کے اندر حالات کیا ہے, ہم نے اپنے علاقے میں کیا محنت کی, اس کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے علاقے کے حالات کس طرح کے چل رہے ہیں. اور علاقے کے حالات, مجھے عجیب بات ملی, شاید میں نے کل کسی کے سامنے نقل بھی کیا کہ حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی نور اللہ مرکزہ ایک بات پتہ کی بات نقل کرتے تھے کہ ایک ملک کے اندر ان کا بیان تھا اور لوگوں کے ساتھ بیٹھے تھے, تو انہوں نے کہا کہ جیسے آپ لوگ مجھ سے محبت کرتے حد درجہ یہاں ملک والے محبت کرتے, اس سے کہیں گنا میرے پاکستان والے مجھ سے محبت کرتے ہیں, اور پاکستان والے جتنا محبت کرتے ہیں اس سے کہیں گنا میرے علاقے کے لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں, اور علاقے کے لوگ جتنی محبت کرتے ہیں اس سے کہیں گنا میرے گاؤں والے مجھ سے محبت کرتے ہیں, میرے گاؤں والے جتنے مجھ سے محبت کرتے ہیں اس سے کہیں گنا میرے گھر والے مجھ سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. آج حال تو یہ ہے کہ باہر والے کو تو پوری محبت, گھر والوں کو کوئی محبت نہیں.
باہر والوں کی پوری محبت، گھر والوں کو کوئی محبت نہیں. سبحان اللہ. یہ جو چیز تھی نا، اندر درد تھا، اندر کڑن تھی، اندر کیفیت تھی. یہ کیفیت، عجیب کیفیت ان کے دلوں کے اندر ہوا کرتی تھی کہ وہ لوگ درد رکھا کرتے تھے. باہر بھی درد، اندر بھی درد ہوا کرتا تھا. تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کام کرنا ہے. مستورات بیٹھی ہے، میں مستورات سے بھی کہوں گا کہ جانبین میں دونوں اعتبار سے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. عورتیں ہیں تو عورت گھر کے اعتبار سے کس طرح گھر کو بنائیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مستورات گھر کو کس طرح گھر کے انداز کو، ماحول کو بنائیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر گھر کے ماحول کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، مرد حضرات گھر کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، دونوں جانبین میں محنت شروع ہو جائے. اگر مرد حضرات کی طرف سے اگر یہ راستہ نہیں کھلتا ہے، عورت اپنی طرف سے محنت کر رہی، اور اگر عورت کی طرف سے نہیں، مرد اپنی طرف سے محنت کر رہا ہے، تو جانبین میں محنت، کہیں سے بھی محنت شروع ہو جائے گی تو یاد رکھنا ماحول بدلتا چلا جائے گا. ہم نے ایسے واقعات بھی دیکھے، ایسے منظر نامے بھی دیکھے. بلکہ میں نے خود کہتا ہوں کہ میرے گھر کا خود کا واقعہ ہے. میں 4 سال چھوٹی عمر کے اندر حال یہ تھا کہ میری والدہ سجدے میں گر کے، نماز کے اندر سجدے میں روزانہ مغرب سے پہلے سجدے میں گر کے دعا مانگا کرتی تھی. اب میں چھوٹی عمر میں والدہ کے پاس آ جایا کرتا تھا، والدہ کے پاس گر جایا کرتا تھا سجدے کے اندر، اور گر کر امی سے کہا کرتا تھا. امی روتی تھی، زار و قطار مانگا کرتی تھی، معافی، اللہ مجھے معاف کر دے. میں امی کو کہتا تھا امی مجھے بھی اللہ معاف کر دے گا کیا؟ تو ماں کہتی تھی کہ تیرا کام تو کر. اب میں بھی دعا مانگ رہا ہوں، رو رہا ہوں، چھوٹا بچہ. لیکن اس بچے کو احساس کہاں سے آیا، یہ کیفیت کہاں سے بنی؟ ماں کو تو دیکھ کے بنی. اگر ماں ہی اس کیفیت میں نہ ہوتی تو ماں کو یہ کیفیت دیکھ کر بچہ اس کیفیت میں نہیں آتا. تو یہ ضرورت ہے گھر کے اندر ماحول بنانے کی. ماحول جب بنتا ہے تو گھر کا ماحول اور گھر کا انداز بدل جایا کرتا، بچوں کے انداز بدل جایا کرتا. میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. سمجھیے، بہت آسانی سے میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. یہ آیت تو پڑھتے رہتے ہیں، خاص کر کے ہمارے تبلیغی حضرات ماشاءاللہ کثرت سے پڑھتے ہیں. قوا انفسکم، تم اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ. کس سے بچاؤ؟ جہنم سے بچاؤ. اب اپنے آپ کو بچاؤ. اب اس سے سمجھے کیسے اپنے آپ کو بچاؤ جہنم سے. اب کوئی یہ کہے، دیکھو میں تفسیر کر رہا ہوں، اس دن سنا تھا نا، میں کیا سنا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اب یہ سنیے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، کیسے اپنے اہل و عیال کو بچائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے لفظ نقل کیا انفسکم. تم اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ تمہاری زبان غیبت نہ کرتی ہو، تم مکاری نہ کرتے ہو، تم جھوٹ نہ بولتے ہو، تم دھوکہ نہیں دیتے ہو، تم فریب نہیں کرتے ہو، تم بدماشی نہیں کرتے ہو، تم عیاری نہیں کرتے ہو، تمہارے اندر زندگی کے اندر دھوکہ نہ ہو. تم اپنے آپ کو اتنا بہتر اور پیارا بناؤ، تمہارا زندگی کا انداز، تمہارے اخلاق، تمہارے اعمال، تمہارے افعال، تمہارے انداز، تمہارے ایک کریکٹر وہ اس انداز میں ہو جائے کہ انفسکم، اس انداز میں ہو جائے کہ اہلیکم بھی اس کے طرف، اس کو دیکھ کر وہ اس کے زندگی کو بنانے کی کوشش کر لیں. انفسکم، نفس کا حال ہو جائے گا تو دوسرے کا بھی حال ہو جائے گا. تم ہی گندے ہو اور تم دعا کراتے پھرتے ہو. اکثر ماں باپ دعا کرتے پھرتے، ماں کہتی ہے کہ میرے بچوں کے لیے دعا کرو، باپ کہتے ہیں میرے بچوں کے لیے دعا کرو. یہ عاجز ایک لفظ کہا کرتا ہے کہ بعد میں تم اپنے بچوں کے لیے دعا کراؤ، پہلے تو اپنے لیے دعا کراؤ کہ تم خود بگڑے ہیں تو تمہارے بچے بگڑے ہیں نا. تم بنے ہوتے تو تمہارے بچے بنے ہوتے. تو گھر کا حال ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم خود مکاری کرتے ہیں اور ہم خود ریاکاری کر رہے ہیں، ہم خود غیبت اور چغلی میں پڑے ہیں، خود ہم حسد اور بغض اور عداوت میں پڑے. تو گھر کا حال کہاں جا رہا ہے؟ گھر کس طرف جا رہا ہے؟ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ ہمارا حال ہے، ماؤں کا حال کیا ہے، بچوں کا حال کیا. اسی لیے میں نے کھاتے کھاتے بھی لفظ کہا کہ بھائی چیز لا کر، پلیٹ لا کر رکھ دو، میں نکال لوں گا اپنا. کیوں کہا؟ یہ میں اکثر یہ اورنگ آباد میں ہر جگہ کہہ رہا ہوں، اور میں اورنگ آباد والوں کے ساتھ شکایتاً کہتا ہوں کہ حال یہ ہے کہ ہمارے ہاں پلیٹ کے اندر کھانا ڈال کے دے دیا جاتا ہے اور کھانا بچا کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں. جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہ ہے کہ پلیٹ صاف کر کے اٹھے. اور عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ پلیٹ اتنا صاف کرتے تھے کہ گھر والے کہا کرتے تھے کہ اس پلیٹ کو دھونے کی ضرورت ہی نہیں، اتنا عمر صاف کیا کرتا تھا. اور عمر سے پوچھتے تھے تو عمر کہا کرتے تھے کہ میں اس لیے اتنا پلیٹ صاف کرتا ہوں کہ میرے محبوب کی سنت ہے. میں پلیٹ صاف کر کے بتا دوں کہ میرے محبوب کی سنت کو میں کتنا زندہ کرتا ہوں.
حال یہ ہوا کرتا تھا. اب باپ بیٹھا ہے، ماں بیٹھی ہے، اور ماں بیٹھ کر پلیٹ صاف نہیں کرتی ہے تو بچے کے اندر کیا آئے گا؟ ماں کھا رہی ہے تو کھانا گرا رہی ہے دسترخوان پر اور کھانا اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ جو چاول گرا چاول اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو باپ کیا کرے گا؟ بچے کیا کریں گے؟ گھر کا حال کیا جائے گا؟ گھر میں داخل ہوتے ہیں، اس محبت سے گھر میں داخل نہیں ہوئے، السلام علیکم، اور چہرے پر غصہ ہے، چہرے پر ہمارے حساس بشاش چہرہ نہیں ہے اور خوشنودی والا چہرہ نہیں ہے. باپ گھر میں داخل ہو رہا ہے، اسی غصے کے اندر داخل ہو رہا ہے. اور ماں کا حال بھی ہے کہ وہ گھر میں داخل اپنے شوہر کو داخل ہوتا دیکھ رہی ہے، لیکن اس کے اندر بھی چہرے پر محبت نہیں ہے، دونوں جانبین میں محبت نہیں. بچے دیکھ رہے، بچے کہاں سے سیکھیں گے؟ یہیں سے تو سیکھیں گے. اب بڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ میرے بچے کو، میرے بچے کے ساتھ جو بیوی ہے ان کا حال یہ ہے، تیرا بچہ بگڑا ہوا تھا، تیری اس کی بیوی بگڑی ہوئی ہے، اور بیوی بگڑی ہے تو بچہ بگڑا ہوا. حال کہاں ہے؟ گھر کے اندر نہیں ہے. اگر چلتے پھرتے ہم سنتوں کو زندہ کریں، چلتے پھرتے اخلاق کو بہتر کریں تو معاشرہ بنتا چلا جائے گا. سونے جائے بستر کو اچھی طرح جھاڑیں، اچھی طرح صاف کریں. میں نے ایک مرتبہ، ایک موبائل ہے اس کے اندر کروپ کر کے دکھایا جاتا ہے چیزیں کر کے کہ کتنی گندگی ہے. ایک اس حدیث کا مزاج ہے کہ ہاتھ دھوتا ہے تو اچھی طرح دھوتا ہے، صابن سے دھونے کی کوشش کرتا ہے. اور میں کہتا بھی ہوں کہ آج کل ہم لوگ کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں نا، وہ ہاتھ نہیں دھوتے ہیں بلکہ کیا کرتے ہیں؟ صرف ہاتھ کو گیلا کرتے ہیں، اور جو مٹی جمی ہوئی ہے وہ مٹی پھول جاتی ہے، اور جب کھانا کھاتے ہیں تو ماشاءاللہ اس میں تر ہو جاتی ہے، اور تر ہو کر وہ مٹی ہمارے پیٹ میں جا رہی ہے. اور جو ماشاءاللہ ہم کان میں کھجا رہے ہیں، ناک سے کچھ کر رہے ہیں، اور ہاتھ کہیں لگا رہے ہیں، آنکھ سے آنکھ صاف کر رہے ہیں، اور وہی ماشاءاللہ ہاتھ کو گیلا کر کے آئے. اور جبکہ حدیث پاک میں ہاتھ کو اچھی طرح دھونا لکھا ہے، ہم کو اچھی طرح ہاتھ دھونا چاہیے، ہمیں سیکھنا چاہیے ہاتھ دھو کر اچھی طرح کھانا. تو میں نے میری بچی کو دکھایا کہ دیکھو موبائل کے ذریعے، کہ میں نے اس کو بہت زوم کیا، زوم کر کے دکھایا کہ دیکھو کہ کیا ہے. تو جب دیکھا، وہ مائکرو فون کے ذریعے دکھایا گیا، جب اس کے ذریعے دکھایا گیا تو پتا چلا کہ انگوٹھی جو ہے نا، اس کے جہاں جہاں کونا ہے وہاں پر گندگی چھائی، اور وہاں پر جیسا بھی ہلکا ہلکا تھا. بچی کو جب سمجھ میں آیا اس نے کہا کہ ابا نے صحیح کہا. بولے ابا تمہارا ہاتھ دکھاؤ. تو اس نے میرے اس پر موبائل لگا کر دیکھا تو بالکل صاف تھا. تو کہا، میں نے کہا کہ اب سوچو کہ اب کھانا کھا رہے ہو تو کیسے کھا رہے ہو؟ جب باپ میں نظافت ہوگی تو بچے میں نظافت آئے گی کہ نہیں؟ باپ اگر ذکر کرے گا تو بچہ ذکر کرے گا کہ نہیں؟ باپ سنت زندہ کرے گا تو بچہ سنت زندہ کرے گا کہ نہیں؟ باپ کے اندر اخلاق ہوگے تو بچے کے اندر اخلاق ہوگے کہ نہیں؟ انفسکم واہلیکم نارا کا مثال سمجھ لیں، تشریح سمجھ لیں. نارا کے اندر ہم ہی داخل کر رہے ہیں، ہم خود اپنے نفس کو، نفس ہمارا مکار بنا ہوا ہے. ماں بھی بیٹھی ہے، میں ماؤں سے بھی کہتا ہوں کہ نفس ہمارا مکار بنا بیٹھا ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ مرد بننے کے لیے تیار نہیں، اور ہم بھی کوئی اسی کے زندگی کے اندر ہے. چند عورتیں ایک ساتھ بیٹھ گئی، غیبت کے اندر مبتلا ہو گئے، چغلیوں کے اندر مبتلا ہو گئی. بچہ دیکھ کر کہاں سے سیکھ رہا ہے؟ یہی سے تو سیکھ رہا ہے. گھر کا معیار بہتر کریں. آج ہی ایک صاحب کا مجھے فون آیا، مجھے کہنے لگے کہ حضرت میں اپنے ماں باپ کے گھر سے نکل گیا. میں نے کہا اچھی بات. ساری باتوں کے درمیان اس نے ایک بات مجھے نقل کی. وہ یہ نقل کی کہ حضرت یہ بتاؤ کہ میرے ماں باپ گھر میں بہت برائی کرتے تھے بچپن سے، وہ برائی کا نتیجہ یہ ہے کہ میری زندگی کے اندر بھی وہ چیز آ گئی، میں بہت برائی کرتا ہو گیا. تو میرے دل میں خیال آیا کہ بچہ بڑے ہونے کے بعد اپنے ماں باپ کی برائی کے بارے میں تذکرہ کر رہا ہے. ہم خود اپنے گھر کے بارے میں سوچیں کہ ہمارے بچے بڑے ہونے کے بعد ہمیں اپنا ساتھ دیں گے یا برائی کرنے والے. میں نے اس بچے سے بھی کہا کہ بیٹے تم یہ کہہ رہے ہو کہ میرے اندر جو برائی آئی وہ اس کی وجہ سے، اب تمہارے گھر میں بھی اولاد آنے والی ہے. میں تم سے بھی نقل کرتا ہوں کہ تم شوہر بیوی ایک نیت کر لو کہ آج سے کبھی کسی کی برائی نہیں کریں گے انشاءاللہ. جب برائی نہیں کرو گے، جب تم نہیں کرو گے تو تمہارے بچے بھی اچھے بنتے چلے جائیں گے. پہلے کے دور میں یہ ہوا کرتا تھا کہ بچے پیٹ میں ہیں اور ماں اتنا قرآن پڑھ رہی ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کے بھی قرآن یاد ہو گیا. ایسے واقعات ملتے ہیں. بچوں کی زندگی میں نیکی آ گئی، بچوں کی زندگی کے اخلاق بہتر ہو گئے. ہمارے حضرت والا نے اچانک یہ واقعہ یاد آ گیا، مجھے بہت زمانے کے بعد یاد آ گیا. مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہ العالیہ نے یہ ایک مرتبہ حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی نور اللہ مرکزہ جب تشریف لائے تھے بمبئی کے اندر، تو اس وقت حضرت کے آنے سے پہلے لوگوں کو وہ کرنے کے لیے کہ بھائی ہمیں خدمت کرنا ہے حضرت والا کی کیسے، تو اس پر بات حضرت بتاتے بتاتے ایک واقعہ نقل کرنے لگے. حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی بولے ان کا حال یہ تھا کہ حضرت پیر صاحب کے بارے میں کہ چھوٹے تھے بچے،
تو ان کی والدہ کہا کرتی تھی کہ میرا بیٹا بچپن سے اس کا حال یہ تھا کہ چھوٹا تھا، بولے ہم لوگ دودھ نکالتے تھے تو اگر ہماری جو بھینس ہے وہ دودھ دیتی تھی وہ کم دیا کرتی تھی، 8 کلو 7 کلو 6 کلو اس طرح دودھ دیا کرتی تھی، 7 کلو. لیکن اگر یہ میرا بیٹا اگر چل کے گھوڑے کے بل آتا تھا چلتے چلتے اور لڑکتے لڑکتے آتا تھا، اور جیسے ہی اگر قریب آتا تھا اللہ کی یہ شان کہ وہ بھینس جو کم دیا کرتی تھی 2 لیٹر زیادہ بڑھا دیا کرتی تھی. پھر کہا کرتے تھے ہمارے حضرت کہ یہ ان کے ماں باپ کی برکتیں ہیں کہ ماں باپ نے انہوں نے اپنے آپ کو ایسا بنایا تھا کہ اولاد پر اس کے اثرات منطبق ہوئے. ہم لوگوں کے گھر کے حال یہ ہے، اور بچوں کے بارے میں رونا رو رہے ہیں، ہمارے بچے بن نہیں رہے ہیں، بچے بگڑ رہے ہیں. اگر ماں باپ خیال رکھ لیں، گھر کی عورتیں اس بات کا خیال کر لیں کہ مجھے گھر کے ماحول کو بہتر کرنا ہے. اسی لیے تو ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ اسماعیل علیہ السلام کے پاس گئے، گھر کی چوکھٹ بدل لو. دوسری مرتبہ گھر کی چوکھٹ میں اشارہ بولتا ہوں کہ تاکہ عورتوں کو اس کا علم نہ ہو. تو یہ بھی ایک سمجھنے کی ضرورت ہے کہ گھر کے ماحول کو، اس کا مطلب آپ لوگ چوکھٹ نہ بدلتے پھرنا. یہ تو پتا چلے کہ آپ چوکھٹ بدلتے پھرتے اور لوگ وہ عورتیں بیچارے گھر میں سے برائی کرتے کہ کیسے بزرگ آئے، اس سے اچھا نہ آتے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہلاک کرے. اللہ تعالیٰ میری مائیں اور بہنیں بیٹھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بیٹھنے کو بھی قبول فرمائے. تو خاص کر کے میں اپنی مستورات سے بھی نقل کروں گا کہ گھر کے ماحول کو بنائیں. میں ایک واقعہ اکثر نقل کرتا رہتا ہوں کہ ایک اللہ والے ایک بزرگ کے پاس آئے. میں اکثر نقل کرتا ہوں جب عورتوں کے اندر مستورات میں ہوتا تو میں زیادہ تر یہ واقعہ نقل کر دیا کرتا ہوں. تو ایک عالم دین ایک اللہ والے کے پاس آئے تھے ایک دن کے لیے آئے تھے، لیکن رک گئے 3 دن تھے. 3 دن تک کے وہ رک گئے، اور 3 دن کے بعد اچانک حضرت نے کہا کہ آپ تو آئے تھے 1 دن کے لیے، 3 دن رک گئے. تو کہا کہ حضرت کیا بتائیں، پہلے دن جب میں نے یہاں کھانا کھایا اس کی نورانیت یہ تھی کہ رات سویا تو مجھے نبی علیہ السلام کی زیارت ہو گئی. دوسرے دن رات سویا تو مجھے دوسرے دن بھی نبی علیہ السلام کی زیارت ہو گئی. تیسرے دن رات سویا تو مجھے نبی علیہ السلام کی زیارت ہو گئی. اس لیے اللہ کے رسول کی زیارت کی وجہ سے میں رک گیا تھا. تو حضرت والا نے اپنا سر جھکا لیا، ساروں قطار رونے لگے. کافی دیر کے بعد سر اٹھایا، اور سر اٹھا کے بعد عجیب بات کہی. کہا کہ میں کیا بتاؤں، میری اہلیہ سارا، میری بیوی سارا کام کرنے کے ساتھ ساتھ میرے یہاں کثرت سے مہمان آتے ہیں، اس لیے کہ لوگ مجھے مانتے ہیں، میرا احترام کرتے ہیں. تو اتنے مہمان آتے ہیں، سب کا کھانا بناتی ہے. سب کے کھانا بنانے کے ساتھ ساتھ روزانہ 5000 مرتبہ درود شریف پڑھتی ہے، جس کی برکت ہے کہ کھانا جو کھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نبی کی زیارت کروا دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا کرتا ہے. میں نے بچیوں کو ہمارے گھر کے اندر بتایا، میری بچی کبھی 12000 مرتبہ، کبھی 15000 مرتبہ، کبھی 7000 مرتبہ درود شریف پڑھ لیتی. اسکول بھی جاتی، مدرسہ بھی جاتی، سارا کام کرتی اور کر بھی لیتی. کر سکتے ہیں، کروانے والا نہیں ملتا ہے، کروانے والا نہیں ملتا ہے. چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن ملتا نہیں. آپ آئیے ہمارے یہاں، ہمارے سلمان صاحب جو ساتھ، ان کی بچی کو دیکھو، چھوٹی بچی ہے، آپ کے بچوں کی طرح بہت چھوٹی ہے، لیکن ایسے ایسے ماشاءاللہ بہترین تقریر، دعائیں اور قرآن اور درود شریف چیزیں کرتی ہے قسم سے. اور انہوں نے اس انداز میں سکھا رکھا ہے بچی کو کہ روزانہ وہ مجھے کبھی کبھی ویڈیو دکھاتے ہیں کہ دیکھو بچی ایسا کر رہی ہے. اب وہ کیا کر رہی ہے، مصلی بچھایا اور کہہ رہی اللہ مجھے کھانا دے دے. رات کو بھی اس کو بھوک لگتی ہے تو مصلی بچھا کر کھانا مانگتی رہتی ہے جب بھی. لیکن کبھی وہ گھر میں جا کے کہتی نہیں کہ مجھے کھانا دے، پہلے مصلی بچھا کر اللہ سے مانگی، پھر ان کے ماں باپ دے دیتے ہیں. سبحان اللہ. گھر کی تربیت ویسی کرنی چاہیے. ہم لوگ گھر کی تربیت کرتے، ہمیں آتا نہیں ہے، اور ہم رونا روتے ہیں دنیا کے سامنے. کتنا بزرگ دعا کرے گا، پہلے تو خود سدھرنے کی بات کریں. اور اگر بزرگ دعا کرتے ان کے بچوں کے لیے تو ان کا ماں باپ ہی نہیں سدھرا ہے تو کیا بچے بنیں گے. ایسے بتا کے بول جا یہ تو آپ کہو گے بھائی اس کو کاٹ دینا، یہ تو فتوے لگ جائیں گے بہت سارے میرے اوپر. تو ان بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرمائے. گھر کے ماحول کو بدلنے کی کوشش کریں، گھر کے انداز کو بدلنے کی کوشش کریں. گھر کا ماحول بدلے گا، عورتیں بھی گھر کے ماحول کو بدلنے کی کوشش کریں. کھانا بیٹھے تو کوشش کریں کہ سنت کے مطابق. میں آج بھی اپنی اہلیہ کے ساتھ ایک ہی پلیٹ میں ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھاتا ہوں. چاہے
بچی بیٹھی ہو یا ہمارے بھائی بہن گھر کے افراد آ جائے، لیکن میں ساتھ میں بیٹھتا تھا. میں کہتا ہوں میرے نبی کی سنت میں اسی طرح زندہ کروں گا. یہ مزاج بنانا چاہیے. ایک جگہ میں نے ماشاءاللہ کہہ دیا، بولے حضرت اب کیسے کریں گے؟ سہارنپور کے اندر کب کیسے کریں گے؟ میں نے کہا ابھی کرنا پڑے گا، نیت کرو. اب ان کے بڑے بیٹے بھی بیٹھے تھے. میں نے کہا یہ بچہ سیکھے گا، تم سے سیکھے گا نا، نیت کرو. اب ان کو جب تیار کیا تو کہا کہ انشاءاللہ کروں گا. میں نے کہا آج ہی نیت کرو اور اپنے ہاتھ سے لقمہ بھی کھلانا. یہ دل نہیں چاہتا ہے. بڑی بڑی باتیں کریں گے، باہر جا کے بڑے بڑے لقمے کھلائیں گے، حضرت کو لقمہ کھلائیں گے. گھر میں حضرت حضرتانی بیٹھی ہے، گھر میں حضرتانی بیٹھی ہے، ان کو ایک لقمہ نہیں. بھائی معاف کرنا، آپ کی بیوی آپ کو چھوڑے گی نہیں گھر میں. مجھے نے بولا آپ کے اس میں اتنے مذاق میں بول رہا، میرا مذاق کی بیان ہوتا نہیں ہے بھائی. ہاں باہر نکل رہے مانا ادریس کو فکر ہو رہی، اچھا آپ بیوی کو لے کر نہیں آئے، اللہ کا فکر مانے. آپ یہ بیان کو بھیج دے فوراً ان کے گھر پر. تو ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جب ہم لوگ اپنے گھر کے اخلاق کو بہتر کریں گے، معیار کو بہتر کریں گے، گھر میں داخل ہو تو محبت سے داخل ہو، اور عورتیں بھی اس معیار کو بنائیں. خالی ایک جگہ رونا نہ رو رہے کہ بھائی مرد ایسا کر رہے ہیں، عورتیں بھی معیار بنانے کی کوشش کریں. بھائی آپ ذرا دیکھیں فرعون کی بیوی آسیہ، فرعون جلاد تھا لیکن آسیہ نے اپنی زندگی کے معیار کو تھوڑی بدلا. اور عجیب بات ہے، موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی زندگی کو بچانے والی بھی آسیہ. جب وہ آیا، وہ پیٹی آئی اور آسیہ اور فرعون دونوں ساتھ میں نہر کے پاس گھومنے نکلے. اور جیسے ہی گھومنے نکلے اور فرعون کی نظر پڑی اور کہا پیٹی کھلواؤ، تو پیٹی میں خوبصورت بچہ نکلا. آسیہ کے دل میں محبت آ گئی، کہا اس بچے کو میں پالوں گی. فرعون نے کہا نا میں نے حکم جاری کیا ہے کہ سارے بچوں کو ختم کرواؤ. تو کہا نا میں اس بچے کو پالوں گی. اللہ اکبر کبیرہ. اس وقت آسیہ نے پالنے کی نیت کی اور فرعون نے چھوڑ دیا. جب اس محبت کہ بھائی آسیہ نے یہ کہا کہ نا میں یہاں ہمارے حضرت پیر ذوالفقار صاحب نے ایک نقطہ نقل کیا، یاد آیا عبدالرحیم؟ ایک نقطہ کا نقل کیا پیر ذوالفقار صاحب نے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری اہلیہ ہماری سنتی نہیں ہے. تو یہاں تو فرعون کی نہیں چلی آسیہ کے سامنے، تو تمہاری کیا چلے گی؟ فرعون کی آسیہ کے سامنے نہیں چلی، اس کو ماننا پڑا، تو تمہاری کیسے چلے گی بھائی؟ اللہ اکبر کبیرہ. تو ہماری مستورات بھی بیٹھی ہے، لیکن اپنا معیار اتنا نہ گرائیں کہ ہم اپنے گھر کا معیار، باہر بھی اپنی زندگی کا معیار لوگوں کے سامنے جو ہمارا پیغام جائیں. مرد حضرات ہی باہر پیغام دیں گے. کیا پیغام دیں گے؟ کہ ہمارے گھر کی مستورات اس انداز میں ہیں، اس کا معیار، اس کے اخلاق، اس کے اعمال. آج میں اپنی بیوی کی تعریف ہر جگہ کرتے پھرتا ہوں. کس لیے کرتا ہوں؟ وہ اسی لیے کرتا ہوں کہ گھر کا معیار بہت بلند ہے. ہماری اہلیہ نے بہت خدمت کی. میں نے جب مدرسہ شروع کیا 4 سال تک کے مستقل میری اہلیہ نے اور میری والدہ نے مل کر سارے بچوں کا کھانا بنایا. 70-80 بچوں کا کھانا بنایا. یہ کیسے کیا؟ جب اس نے کیا تو دل میں محبت آنی ہی ضرور ہے. اس کی قربانیاں ہیں. جب اس نے قربانیاں پیش کی تو مجھے تو ضرور ہے اس کی محبت. اور ساتھ ساتھ میں کھانا بنا رہی ہے بچوں کا، صبح بھی چائے بنا رہی ہے. اتنے سارے چائے بن رہے ہیں اور کھانا بن رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 5-5 ہزار مرتبہ درود شریف پڑھی. کر سکتی ہے آج کی عورتیں بھی، لیکن کرنا نہیں ہے. بدل سکتی ہے لیکن بدلنا نہیں ہے. معیار کو بدل سکتی ہے، بدلنا نہیں ہے. ماحول کو بدل سکتی ہے، بدلنا نہیں ہے. گھر کے انداز کو بدل سکتی ہے، بدلنا نہیں ہے. عورتیں کہتی ہے کہ ہمارے مرد حضرات ایسے ہیں. اگر وہ محبت دینا سیکھ جائے تو گھر کا ماحول ہی بدل جائے. محبت دینا نہیں آتا ہے اور عورتوں کا کام ہی محبت دینا ہے، لیکن وہ مرد بنی بیٹھی ہو تو کام کیسے چلے گا؟ دونوں جگہ ہے. ماحول ایسا ہونا چاہیے، مرد بھی مرد بنے، ان کے اندر بھی دل ہو، اور عورتیں بھی عورتیں بنے، ان کے اندر بھی دل ہو. جانبین میں محبت ہوگی تو گھر کا ماحول اور گھر کا معیار بدلے گا. اور گھر کے اندر منظر نامہ بدلنے کی کوشش کرے کہ صرف ایسا نہیں کہ اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو بھی دیکھے کہ اپنی اولاد کو بدلنا ہے تو اپنے آپ کو بدلنا ضروری ہے. اس لیے عاجز ایک لفظ کہا کرتا ہے کہ اپنے لیے نہ بدلنا ہو تو نہ بدلو، اپنی اولاد کے لیے تو اپنے آپ کو بدل دو. اپنی اولاد کے لیے اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرو. رات کو تہجد میں اٹھ جاؤ اور دعا مانگو. 8-9 سال کی عمر سے میری بچی ماشاءاللہ روزہ رکھتی ہے رمضان کے اندر.
سلاتے ہیں, اٹھاتے نہیں ہیں, لیکن کسی طرح, اور اگر نہ اٹھائے تو بھوکے روزہ رکھتی ہے کہ نہیں روزہ رکھنا. یہ کب ہوتا ہے؟ جب ماحول بنانے کی کوشش کریں, جب گھر کے افراد ماحول بنانے میں, درمیان میں ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں تو وہ کہتی ہے کہ آپ ہم کو اٹھاؤ. ہم نے کہا بھائی اس وقت تو چھوڑ دو بھائی تمہیں اسکول جانا, چیزیں جانا ہے, لیکن وہ دھمکیاں ہم کو دیتی ہے کہ نہیں روزہ تو رکھنا. تو یہ گھر کا ماحول بنانے کی ضرورت ہے کہ بچیاں دین کے لیے ہمیں, آج تو دین کے لیے نہیں, بچے موبائل کے لیے ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں, موبائل دے دو. اور بعض ماں باپ تو ماشاءاللہ بولتے ہیں کہ حضرت میرے بچے دیکھو کتنا اچھا موبائل چلاتے دیکھو. اور پہلے کے لوگ یہ ہوا کرتے تھے کہ پہلے کے لوگ کہا کرتے تھے کہ حضرت ہمارے بچے کو دیکھو کہ بہترین قرآن پڑھتا ہے, بہترین نماز پڑھتا ہے, بہترین تلاوت کرتا ہے. اس کو بچے کو پڑھتے نہیں آتا, ماں باپ کو قرآن, ارے گھر میں قرآن ہی نہیں پڑھتے. ماں باپ کو دیکھا کہ گھر میں قرآن نہیں, اور بچے کے لیے قرآن سمجھائے کہ قرآن بچوں کو پڑھنے مدرسے میں بھیج دو کافی ہو گیا. کوئی قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں, قرآن اٹھانے کے لیے تیار نہیں. اسی لیے تو کہا ہے نا, بعض وقت یہ بھی تو کہا ہے کہ مسجد میں نمازیں پڑھو اور سنتیں گھر میں جا کے پڑھو تاکہ بچے بھی دیکھیں اور بچے دیکھ کر سیکھیں. یہ کیوں کہا گیا؟ اسی لیے تو کہا گیا. یہ چیز کو گھر میں لانے کی ضرورت ہے, ماحول کو گھر میں بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کی زبان سے جو باتیں کہلائی, اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہنستے ہنساتے میں نے کچھ باتیں نقل کر دی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربی العلی الاعلی الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم انک ملک مقتدر ما تشاء لیکون. اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. پیارے اللہ, پیارے اللہ, آپ کتنے اچھے ہیں مولا, آپ کتنے رحیم ہیں مولا. اتنے گناہوں کے باوجود آپ ہم پر کرم بھی کرم کر فرماتے رہے مولا. ہم نے تو دھوکہ دیا مولا, ہم نے تو مکاری کی مولا. نماز پڑھتے تو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں مولا, شیطانیت ہمارے اوپر غالب رہتی ہے مولا. اللہ دین کے کام کرتے تو دھوکہ دے کر کام کرتے ہیں, لیکن آپ کتنے اچھے ہیں مولا, آپ کتنے اچھے ہیں. آپ نے کرم ہی کرم فرمایا ہے مولا. آپ نے کسی کے سامنے ہمارے پول کو نہیں کھولا مولا, ہماری زندگی کی معیار کو نہیں کھولا مولا. اے فقیر اس کو تو فضل باری سمجھ, ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے. اے فقیر اس کو تو فضل باری سمجھ, ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے. حقیقت میں ہمیں کوئی دیکھنے والا بھی نہیں رہتا مولا. یہ تو تیرا احسان, تیرا احسان ہے اللہ. اللہ اللہ اب ایک نظر ڈال دیجیے مولا. اللہ ایک نظر ڈال دیجیے, ایک نظر ڈال دیجیے. اللہ رحم و کرم کی بھیک مانگ رہے مولا. اللہ یہ آنکھ جیسے گھر سے باہر نکلتے ہیں, کسی کی بیٹی اس آنکھ سے بچ نہیں پاتی ہے مولا, کسی کی ماں اس آنکھ سے بچ نہیں پاتی ہے مولا. زبان کھلتی ہے, لوگوں کی عزت کی دھجیاں اڑتی ہے مولا. کسی کا دل ٹوٹے نہ ٹوٹے, ماں کا دل تو بہت توڑتے ہیں مولا. یہ زبان ماں کا دل توڑنے کے لیے بنی تھی کیا مولا؟ اللہ یہ زبان گھر والوں کے دل توڑنے کے لیے بنے تھے کیا مولا؟ مولا یہ زبان تو اس لیے بنی تھی کہ محبت دینے کے لیے بنی تھی مولا. اللہ لیکن ہم مکار بنتے چلے گئے مولا. اللہ زندگی کو ہم نے پس پشت ڈال دیا مولا. اللہ معیار کو ہم نے پس پشت ڈال دیا مولا, اور ہم دھوکے والی زندگی اپنے اندر لا کر رکھ رہے مولا. اللہ انسان کے اندر شر اور مادہ دونوں یہ اللہ کیفیت ہوا کرتی ہے. اللہ 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 فرشتوں کے اندر سراپا خیر ہوا کرتا ہے, شیطانوں کے اندر سراپا شر ہوا کرتا ہے, لیکن انسان کے اندر خیر اور شر کا دونوں مادہ ہوا کرتا ہے. لیکن ہم خیر کا مادہ کم استعمال کرتے ہیں, شر کا مادہ زیادہ استعمال کرتے ہیں مولا. اللہ جی آج آئے ہیں آپ کے بندے مولا, آپ کی بندیاں آئی ہیں مولا. مولا بچہ ماں کے پاس جائے تو ماں محبت کر لیا کرتی ہے, ماں نہیں چھوڑتی مولا بچے کو. ماں بہت پیار سے بچے کو دیکھا کرتی ہے کہ میرا بیٹا میرا لال دل کا ٹکڑا جگر پارا آیا ہے. اللہ آج تیرے بندے آئے ہیں نا مولا, تیرے بندے آئے نا مولا, تیری بندیاں آئی نا مولا.
ایک نظر ڈال دیجیے نا مولا، ایک نظر ڈال دیجیے، ہمیں معاف کر دیجیے مولا، اللہ آج ہمیں معاف کر دیجیے مولا، بہت مکار ہے مولا، بہت گنہگار ہے مولا، نماز پڑھی دھوکہ دیا مولا، کھیل کیا اللہ، ہر زندگی کے اندر دھوکہ ہی دھوکہ ہے مولا، صحیح اعمال نہیں، صحیح اللہ کردار نہیں ہے مولا، اللہ آج ہماری زندگی کو تبدیل فرما دیجیے مولا، اللہ ہمارا تو دل ہم عالم بنے، ہم یا اللہ نیک بنے یا صحیح کام کرنے والے بنے، لیکن دل میں اللہ کسی کے بارے میں اچھائی بھی نہیں رہتی مولا، اللہ ایک اللہ والے کے بارے میں سنا کہ مسجد میں داخل ہوئے اور داخل ہونے کے بعد جیسے اس کے سامنے ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، انہوں نے بہترین نماز پڑھ کے اللہ والے مسجد سے باہر نکلے، قریب میں جو نماز پڑھ رہا تھا اس کی نماز ایسی ہی الٹی سیدھی نماز تھی، ان کے دل میں صرف اتنا خیال آیا کہ یہ کیسی نماز پڑھ رہا ہے، اللہ جیسے ہی اس کے دل اللہ والے کے دل میں خیال آیا کہ کیسی نماز پڑھ رہا ہے، اللہ اپنے اس کے دل، اللہ ان بزرگ کے دل سے اپنے نور ولایت کو چھین لیا، اللہ ہمارے دل میں تو ہزاروں مرتبہ کسی کی برائیاں آ جاتی ہے مولا، اللہ ہماری بات پر بات تھک گئے مولا، اللہ دیکھ لیجئے مولا، بچہ ماں کے پاس جاتا ہے، ماں سے پکار کر کہتا ہے، ماں اسے دے دیا کرتی ہے مولا، آج ہم آپ کے پاس پکار رہے، آپ تو 70 ماں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، ایک نظر ڈال دیجئے مولا، رحم و کرم کی بھیک مانگتے ہیں، کب زندگی کا یا اللہ بلاوا آ جائے کچھ پتہ نہیں ہے، رات سویا، دن اچانک کے تھوڑی دیر کے لیے سونے کے لیے جیسے بستر پر گیا، کسی نے آ کر اطلاع دی کہ تمہاری ماں کا انتقال ہو گیا، ماں بیمار ہے، میں نے فون لگایا تو پتا چلا کہ ماں کا انتقال ہو گیا، اسی کو معلوم جس کی ماں دنیا سے چلی جائے مولا، جیسے ہی میں نے ماں کا جنازہ اٹھایا، اللہ اس کندھے نے اتنا بوجھ محسوس کیا، اللہ اتنا کندھے نے بوجھ محسوس کیا، اللہ دل چاہتا تھا کہ اس کندھے پر اتنا بڑا بوجھ لے کے نہ چلوں، اللہ اتنا بڑا زخم کسی نے نہیں دیا تھا جو ماں کے جانے پر اتنا بڑا زخم لگا تھا مولا، اور جب قبر میں اتارا گیا، اللہ قبر میں اتارا گیا، لوگ مٹی ڈال رہے تھے، دل میں خیال آ رہا تھا کہ ان کے ہاتھ کو پکڑوں اور کہوں کہ میری ماں پر مٹی نہ ڈالو، میں نے ان ماں کی بہت خدمت کی، اللہ ایک زمانہ وہ آتا ہے کہ منو مٹی کے نیچے اتارنا پڑتا ہے، کوئی اللہ بچنے والا نہیں اس دنیا کے اندر، اللہ اس سے پہلے کہ ہم آپ سے معافی مانگ رہے ہیں مولا، معاف کر دیجئے مولا، نظر کرم فرما دیجئے مولا، اللہ نظر کرم فرما، رحم کی بھیک مانگتے ہیں، اللہ اگر بچہ بھی گھر میں ناراض ہو کے، ماں سے ناراض ہو کے گھر چھوڑ کے چلا جائے نا، اور یہ کہہ دے کہ امی میں گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں، اب تیرے گھر کی طرف کبھی نظر نہیں اٹھاؤں گا، تیرے گھر کی طرف کبھی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھوں گا، لیکن بچہ ماں ہوا کرتی ہے نا، بچہ چاہے گھر چھوڑ کے چلا جائے لیکن ماں ہوا کرتی ہے مولا، ماں کو رات کو نیند نہیں آتی ہے، اسے اپنا بیٹا یاد آ جاتا ہے، جب کھانے بیٹھتی ہے تو اسے اپنا لال یاد آ جاتا ہے، جب کھانا لقمہ چھوڑ دیتی ہے اسے اپنا بیٹا یاد آ جاتا ہے، کبھی پڑوس والے سے جا کے کہتی ہے، اڑوس پڑوس سے کہتی ہے کہ میرے بیٹے کو کوئی سمجھائے اور میرا بیٹا میرے گھر میں آ جائے، اس کے بغیر مجھے رات نیند نہیں آتی ہے، اللہ اگر 6 مہینہ گزر جائے، وہ بچہ اگر ماں اگر بچے سے ملاقات کر لے، اگر بازار میں کہیں مل جائے تو ماں دوڑ کر اس کے پاس جائے گی اور کیا کہے گی، بیٹا تو میرا گھر چھوڑ کے چلا گیا، تیرے بغیر مجھے نیند نہیں آتی ہے، کھانا نہیں اچھا لگتا ہے، بیٹا میں سب کو کہتے پھرتی ہوں، بیٹا میں نے تجھے کھلایا، میں نے تجھے پلایا، میں نے تجھے اچھے سے رکھا، بیٹا میں نے تجھے محبت دی اور پیار دیا، میں خود گیلے میں سوتی تھی تجھے سوکھے میں سلا دیا کرتی تھی، بیٹا اگر ٹھنڈی کا موقع ہوتا تھا تو مجھے آواز لگاتا تھا، میں ٹھنڈی کی پرواہ کیے بغیر اٹھ کر تیرے لیے پانی لے کر آ جایا کرتی تھی، بیٹا تو مجھے چھوڑ کے چلا گیا، چل میں تجھ سے سامنے سے معافی مانگتی ہوں، تو مجھے معاف کر دے بیٹا مجھے معاف کر دے، اور تو دوبارہ گھر آ جا، تیرے بغیر رات سنی محسوس ہوتی ہے، اللہ آپ تو 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں نا، آپ بھی تو ہمارے پاس آگے ہوں گے نا مولا، آپ بھی تو کہہ رہے ہوں گے اے بندو تمہارے بغیر مجھے اچھا نہیں لگتا ہے، تم مجھے چھوڑ کے چلے گئے، میں تمہیں روزانہ پکار کے کہہ رہا ہوں آ جاؤ نا، ایک بار آ جاؤ، معافی مانگ لو، میں نے تمہیں کھلایا، میں نے تمہیں پلایا، میں نے تمہیں روزی دی، میں نے تمہیں اچھا رکھا، میں نے تمہیں اچھا گھر دیا، اچھے اولاد دی، سب دیا، تم مجھے چھوڑ کے چلا گیا، میں تجھ سے کہتا ہوں کہ ایک بار معافی مانگ لے، میں تجھے معاف کر دوں گا، اللہ آج ہم آ گئے معافی مانگنے کے لیے، معاف کر دیجئے مولا،
معاف کر دیجئے مولا، رحم کھا لیجئے مولا، بھیک مانگ رہے رحم کے مولا، رحم اے اللہ کھا لیجئے مولا، ہماری زندگی بدل دیجئے مولا، غیبت، چغلی، حسد، بغض، ریاکاری، جھوٹ، دغابازی، دھوکہ، فریب، بدمعاشی، عیاری، زندگی کے اندر ساری چیزیں گھس چکی ہے مولا، ہر چیز کو ہماری زندگی سے نکال دیجئے مولا، دماغ ہمارا ہے اللہ، دماغوں کے اندر ہزاروں غلط خیالات بس چکے ہیں مولا، اللہ اس غلط خیالات کو نکال دے، ہمارے گھر کے اندر اتحاد پیدا فرما مولا، گھر کو جنت والا گھر بنا دیجئے مولا، محبت پیار والا گھر بنا دیجئے مولا، عشق والا گھر بنا دیجئے مولا، ماں ہے تو ماں کی قدر کرنے والا بنا دیجئے مولا، فیملیز کے ساتھ اچھی طرح رہنے والا بنا دیجئے، بچوں کو پیار دینے والا بنا دیجئے مولا، گھر کا منظر نامہ بدل دیجئے مولا، معاشرے کا منظر نامہ بدل دیجئے مولا، اور اس پڑوس والوں کا منظر نامہ بدل دیجئے مولا، اللہ ہمارے گھر کا حال یہ گھر ہو مولا کہ اڑوس پڑوس والے بھی کہنے پر تیار ہو جائے کہ اس گھر کو دیکھ کر لگتا ہے کہ گھر دیکھنا ہو تو اس گھر کو دیکھو، اور غیر بھی دیکھے تو اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے کہ ان کے گھر کو دیکھ کر ہم اسلام قبول کر رہے ہیں، ان کے گھر کا معیار کتنا اچھا، ان کے اولاد کا معیار کتنا اچھا، اللہ ہمارے گھر کے ماحول کو تبدیل فرما دیجئے مولا، ہمارے علاقے کے ماحول کو تبدیل فرما دیجئے مولا، ہماری زندگی کو تبدیل فرما دیجئے مولا، ہماری زندگی کو پیاری زندگی بنا دیجئے مولا، سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، عاشق رسول بنا، دیوانہ رسول بنا، مستانہ رسول بنا، نبی علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے والا بنا دیجئے مولا، نبی صلی کے طریقوں کو زندہ کرنے والا بنا دیجئے مولا، نبی کے علیہ السلام کو ہمارے گھر میں بسا دیجئے مولا، ہم نے تو اپنے گھر سے نبی علیہ السلام ہی کو نکال دیا ہے مولا، ہم گھر میں اکیلے پڑے ہیں مولا، اللہ نہ کوئی سنت نظر آتی ہے مولا، نہ کوئی گھر میں اللہ معیار نظر آتا ہے مولا، مولا اللہ کل قیامت کے دن کہیں محمد یہ نہ کہہ دے کہ تم نے اپنے گھر سے مجھے نکالا، میں تمہیں میرے قریب سے نکالنا ہو، نکل جاؤ میرے پاس، اللہ اگر نبی علیہ السلام نے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا مولا تو ہمارا کام بگڑ جائے گا مولا، اللہ ایک نظر دیکھ لے مولا، ایک نظر دیکھ لے، نبی علیہ السلام کی سنت کا عاشق بنا دے مولا، دیوانہ بنا دے، سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا دیجئے مولا، اللہ ہمیں کو دیکھ کر بچے بنیں گے مولا، ہمیں کو دیکھ کر بچے اللہ سیکھیں گے مولا، ہم خود غلط ہو مولا، ہمارے اندر عیاری ہو، عیاشی ہو مولا، مکاری ہو تو بچے کیا سیکھیں گے مولا، اللہ ہماری زندگی کو اب تبدیل فرما دیجئے، تھک گئے مولا، زندگی میں تھک گئے مولا، غلط کر کر کے تھک چکے ہیں مولا، غفلت کر کر کے تھک چکے ہیں مولا، دھوکہ دے دے کر تھک چکے ہیں مولا، عیاشی کر کر کے تھک چکے ہیں مولا، گھر میں غلط بول بول کے تھک چکے ہیں مولا، اب بس بہت ہو گیا مولا، اب زندگی بدلنا چاہتے ہیں مولا، بدل دیجئے مولا، معیار بدل دیجئے مولا، زندگی کا حال بدل دیجئے مولا، زندگی کا حال بدل دیجئے مولا، ہر چیز بدل دیجئے مولا، اللہ ایک دعا اور مانگتے ہیں کہ ایسی سنت زندہ کرنے والا بنا دے کہ رات کو سوئے تو اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے مولا، اللہ کے رسول کو دیکھنا چاہتے ہیں مولا، اللہ کے رسول کی زیارت کروا دیجئے مولا، اللہ نبی علیہ السلام کی زیارت کرا دیجئے مولا، زندگی کو معیاری بنا دیجئے مولا، ہمارے اخلاق بہتر کر دیجئے مولا، جو لوگ پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما، مصیبت زدہ مصیبتوں کو دور فرما، بیمار شفائے کاملہ عاجلہ مستقرہ عطا فرما، قرض مبتلا خزانہ غیب سے قرض پورا فرما دیجئے مولا، مولانا جنید صاحب اسی طرح اللہ جتنے احباب مجھ سے محبت کرتے ہیں اللہ صاحب کی محبتوں کو قبول فرما، اس سے زیادہ آپ اپنی محبت اللہ انہیں عطا فرما دیجئے مولا، کہیں گناہ درجہ اللہ محبت آپ ان کو عطا فرما دیجئے مولا، انہیں قبول فرما لیجئے، ان کے محنت و کوشش و کاوش و قبول فرما دیجئے، صحیح معنی میں کام کرنے والا بنا دیجئے مولا، حقانیت کے ساتھ سچائیت کے ساتھ کام کرنے والا بنا دیجئے مولا، دل جمعی کے ساتھ کام کرنے والا بنا دیجئے مولا، سستی اور غفلت کو دور کر دیجئے مولا، جو مانگا نہ مانگا مانگے سے قبول فرما، گھر والوں کو بھی قبول فرما لیجئے مولا، اللہ نبی علیہ السلام نے جتنی بھی خیر کلا سے دعا مانگی ہم بھی مانگتے ہیں، شروع میں سے نجات مانگی نجات فرما صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔